یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی۔ صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو، پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے، یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، اس سے صحت کا نقصان، ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا، ہم فراق یار میں گھل گھل کے، کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے، تو شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یوں کر دیا، ہم فراق یار میں، فراق یار کا مطلب یار کی جدائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں۔ انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے، بولو بھائی، ہاتھی ہو گئے۔ کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا، اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد، کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا۔ بھائی پہلے صحیح تھا یار، اس کو کیا چھڑ دیا آپ نے؟ الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا، الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی بڑی علامات، بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا، قیامت کی بڑی علامت۔ ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ، ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے، آواز مزیدار نہیں ہے، ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو، اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں، یہاں کیمرہ لگائیں، جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے، بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی، یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا، جنات آ کے کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو۔ دشمنی ہوگی کسی کو، ہم سے کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی چابی بنوائی ہے کسی نے دوسری، میرا خیال ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم، انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے، فجر میں وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کبھی گونج رہا ہے، کبھی آواز کم ہے، اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو، اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی، کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی، وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے، خیر پکڑا گیا پھر وہ۔ تو ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو، یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے۔ کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا، اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں، تو بٹن چھیڑا کس نے۔ یہ جو جنات ہے نا یہ نہیں کرتے کام۔ آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بہت دیکھ لیا کوئی۔ میں نے کہا اپنے گھر کا کوئی چور ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے، تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ، پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے، تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا۔ کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا، صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا خود سے پانی بہ رہا ہوتا تھا۔ بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے۔ عاملوں کو فون کیا، انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے، اور ہزاروں روپے
उड़ा दिया उस चक्कर में। या तो मेरा बयान उन्होंने कहीं सुना कि खुफिया कैमरा लगाएं, या वैसे ही उनके जहन में आया कैमरा लगाया तो उन्होंने मुझे वो कैमरे की वीडियो भेजी कि वो जिन पकड़ा गया। आमिलों ने सब ने ये कहा कि क्या है असरात हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास, मैंने बताया था ना, एक हकीम को फोड़े की बीमारी का इलाज आता था, फुंसी का आता ही नहीं था। ये क्लिप बनाए आमिलों पे, बहुत दिन हो गए आमिलों पे बोला नहीं हूं मैं। तमाम आमिलों ने, चाहे वो देवबंदी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, जितने भी रूहानी थे ना, सब ने यही कहा कि जिन्नात का केस है ये, सीधा सीधा। और पढ़ने को, और वो आते ना सूंघते हैं, यूं करते हैं ऐसे टोपी ड्रामे जैसे इनको कोई महसूस हो रहा है, यहाँ पे आएंगे कुछ असरात मसरात महसूस हो रहे हैं, इस तरह के ड्रामे चेहरे के एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से ये शो करते हैं कुछ है यहाँ। तो उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया तो देखा कि रात को चूहा आया, उसने बड़े तमीज से नलका खोला, पानी भी पिया उसने, और टब में पानी जमा होकर नहा भी रहा है कमबख्त, बड़े आराम से उसने गुस्ल। चूहा बहुत ज़हीन जानवर है, उसको कहीं गर्मी लगती होगी, उसने अंदाजा लगा लिया, वो अब इतनी सेंस उसमें है नहीं कि भाई तो उसको बंद तो कर दे, खोलना आता है उसको, बंद करना नहीं आता। खूब नहा धो के निकल लिया वो। किसी का दिमाग भी नहीं जा सकता कि चूहा आके नलका खोलेगा, उसमें नहाएगा और फिर चलता हुआ जाएगा। अब वो तो शुक्र है चूहे के चलते हुए के निशानात नहीं थे, वरना आमिल बोलते कि जिन्नात चूहों की शक्ल में आ रहे हैं। हकीकत है, ये देखो पंजे, तो बहुत बड़ा कोई जिन्न है। तो घर में खुफिया चोरियां हो रही है ना, जिन विन पे ना डाला करें। खुफिया चोरी कोई बहुत होशियार चोर है, लोग कहते हैं समझ में ही नहीं आ रहा कोई कैसे चोरी कर सकता है। तो भाई होशियार चोर तो कहते ही इसको है कि जो इस तरह से चोरी करे कि समझ में ना आए। अगर समझ में आना शुरू हो जाए तो वो फिर चोरी थोड़ी करेगा, तो उसको पता है कि पकड़ा जाऊंगा भाई मैं, तो उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बात ये चल रही थी, क्या बात चल रही थी, जो असल बात थी ना, उससे मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अगर मैं कह रहा था मोहब्बत एक ऐसी जबरदस्त चीज है, ऐसी जबरदस्त चीज है कि अगर किसी चीज के गलत होने पर दलील कायम हो जाए और आपको पता है कि ये 100% गलत है, लेकिन आपके दिल में उसकी एक दफा मोहब्बत पैदा हो जाए, तो गलत होने के बावजूद आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी चीज का दलाइल से बरहक होना साबित हो जाए, जैसे अल्लाह और उसके रसूल का और आपकी तालीमात का, इस्लाम की तालीमात तो बहुत पाकीज़ा हैं, हर एक की फितरत को अपील करती हैं। तो अगर किसी का, एक बात याद रखो, इस्लाम को शख्सियतों पे ना परखा करें, समझ रहे हैं ना, इस्लाम को थोड़ा सियासत से अलग रखें। इस्लाम में सियासत है, सियासत में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सियासत भी है मगर सियासत में इस्लाम ये नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से जो है ना वो उल्टी सीधी, वो जो मैंने एक इमरान खान की तकरीर पर हिमायत कर दी थी, उसमें बहुत सारे अपने कट गए। मैंने तकरीर की हिमायत की, उसमें भी शुरू में और आखिर में बड़ी तमहीद थी कि इसको आप कोई सियासी रुख ना दें, ये कोई JUI की मुखालफत ना समझें या मुस्लिम लीग की मुखालफत ना समझें। मुल्क के वजीर आजम ने स्पीच की है, मेरे पास अब खुतूत आ रहे हैं लोगों के, फोन तो मैं उठाता बहुत ही कम हूं, खुतूत आ रहे हैं कि आप हमारे दिल से उतर गए, मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन था और मैं अब आप मेरे दिल से उतर गए, मुझे जवाब दें कि एक यहूदी को आप कैसे वो कर रहे हैं और एक फलाने को आप कैसे वो कर रहे हैं। तो मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है जवाब दूंगा फिर उस पर एक नया खत आ जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि आप में जवाब का तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आप ये चाहते हैं कि यानी इस बिरा पर भाई आप इख्तलाफ करो ना, बोलो भाई मुफ्ती साहब आपने जो वजीर आजम की तारीफ की गलत की है, इसका दिल से उतरने से क्या ताल्लुक है? कोई शरीय मसला थोड़ी मैंने बयान किया मिंबर पे बैठ के। अब बोलो भाई जो आप दीन की बातें कर रहे हो माशाल्लाह वो तो बड़ी जबरदस्त है, उस मामले में हम आपके पहले भी फैन थे अब भी फैन है। सियासत के मामले में जो आपने ये बात की है वजीर आजम की तकरीर से हम आपके मुत्तफिक नहीं है, खत्म हो गई बात। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई मेडिकल साइंस की बात करूं, मैं बताऊं शुगर की एक फला दवा है, मैंने डॉक्टर से सुना है बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे बड़े डॉक्टर से सुना कि वो जबरदस्त नहीं है, तो मैं आपके दिल से उतरूंगा? बोलो ना भाई, दिल से उतरूंगा। आप बोलेंगे यार मेडिकल साइंस में इन्होंने एक बात कही है, इनकी राय के मुताबिक दूसरे डॉक्टर ने तो इसके खिलाफ कहा है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, उसकी माने हमारे वाले डॉक्टर की मान लें, दिल से नहीं उतारेंगे आप। बोलेंगे इन चीजों से आदमी ना दिल से उतरता है ना दिल पे चढ़ता है। मैं जब तालिब इल्म था तो हमारे एक उस्ताद ने एक नसीहत की हमें, वो उस वक्त नसीहत समझ में नहीं आई, अब आती है समझ में। उन्होंने कहा देखो अवाम की अकीदत से कभी मुतासिर नहीं होना, सही है ना? जो अवाम आपसे कहना हजरत हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह आपके चप्पल भी उठा रहे, इससे कभी मुतासिर नहीं होना, धोखे में नहीं आना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने फरमाया 2 मिनट में इनकी अकीदत तेल हो जाती है, समझ रहे हैं ना? जरा सी कोई बात दाएं बाएं हुई जो इनके मिजाज के खिलाफ हुई, वो सारी अकीदत खत्म, गालियां देने पे आ जाएंगे, हौसला नहीं है। मौलाना तारी जमील साहब के साथ क्या किया है, उन्होंने अगर इमरान खान की तारीफ कर दी, आप कह दो गलत तारीफ है, खत्म। सारी जिंदगी की उनकी मेहनत, हजारों गुनाहगारों को उनके हाथों अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। क्या अल्लाह ने, अब तो वो उम्र ज्यादा हो गई, उस तरह से वो बोल नहीं सकते, उम्र ज्यादा हो गई है और बीमारियां ने घेरा हुआ है उनको, तो उनकी आप तकरीरें सुने जवानी की, क्या दिलों, सख्त दिलों को उन्होंने, सख्त दिलों को नरम किया है, कैसे बड़े बड़े गुनाहगारों को उनकी वजह से तौबा की तौफीक मिली है। सारी जिंदगी की मेहनत
ایک طرف ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے، تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے، ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں، آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا، سوتا نہیں تھا، لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں، کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا، آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا، اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں، کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں، یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا بھائی مفتی صاحب بہت اچھے، آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے، یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں. ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑا تقویٰ، بڑی للہیت، یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی. آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے کی بیٹا. تو اتنا چھوٹا ظرف، اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی، دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، ایک اور حدیث. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی، یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی، تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری، نافرمانی نہیں، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے، گیس بجلی کا بل، چھت مہیا کی، اس کو تحفظ دیا، اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا، اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی، اب گوشت نہیں لا پا رہا، توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے، ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو، آج ناشتہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی تنخواہ میری، حالات ٹف چل رہے ہیں، یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ، پراٹھا ڈبو کے، مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی آپ سے خیر، سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی، میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے، اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہے، کہتی ہے طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا، مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا، تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں، باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے، ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی، ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو، آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا عمران خان زندہ باد، آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار، بس یہی بولو گے نا، ابا یہ نہیں کرو یار میں دھرنے میں جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے، میں تیرے دل سے اتر گیا، تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہے دل سے اتر گیا، تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا، میں نے جنا ہے تجھے ساری زندگی، میں نے کھلایا پلایا، تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں، اب تو بوڑھی ہو گئی، اس وقت اتنی بوڑھی نہیں تھی، وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے، وہ نام پہ ٹھپا لگا کے آ گئے. بڑے ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں.
انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے، ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے، تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی، ہماری رائے کے مطابق کام، وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئی. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئی. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا، اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے، وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں، تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے، احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا، وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے، دوست احباب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شاگردوں میں، میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے، میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ اب یعنی آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی، ظرف کو کیا کرو، دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں، رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں، آپ بھی ملائیں، لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے، اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا، سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آیا. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی، ایک عالم تھے، ان کا ایم کیو ایم میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے بڑی گہری دوستی، وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی، کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی، حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے، اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، قوم کے لیے ہے، ملک و ملت کے لیے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے، ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا، اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہو، تب ملک پاورفل بنتا ہے، تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت مولانا طارق صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس، اس کی تصویریں آ رہی ہیں، نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جس کے پیچھے مقصد ہو، جس کے پیچھے قوم کی خدمت ہو، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں، اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے، ہماری. دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، فلاں حقدار ہے یا نہیں، یہ کم درجے کا اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے، یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ جب ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم، بولو بھائی، نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی، ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک پوری ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ چھوٹا اختلاف
नहीं था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो कहते थे मुल्क नहीं टूटना चाहिए, इस पे वो जलसे कर रहे थे, धरने दे रहे थे, बड़ी तहरीक चलाई थी उन्होंने, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हिंदुस्तान को नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कायदे आजम से बाकायदा मुलाकातें कर रहे थे। मौलाना जफर अहमद उस्मानी थानवी कायदे आजम से मुलाकातें कर रहे थे, उनको एप्रिशिएट कर रहे थे कि अलग मुल्क बनाना है वरना हम हिंदुस्तान में पिस जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे का इस कदर एहतराम करते थे, इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद, कि आज तक इनके शागिर्दों में आपको चपकलस नजर नहीं आई। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला हजरत थानवी के सिलसिले के हैं और उनके नजरिए से मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन हजरत ने हदीस पढ़ी मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, समझ रहे हो, उस दौर में जब ये इख्तलाफ उरूज पर था। बुखारी पढ़ी है किससे? मौलाना हुसैन मदनी से। इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद हमारे हजरत फरमाते हैं मुझे मौलाना हुसैन अहमद मदनी से इतनी अकीदत थी कि मैं दर्स में उनके करीब आके बैठा करता था और जहां मौका मिलता उनके पांव के तलवों पे अपना हाथ लगाता। एक इश्क की हद तक मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत। कितना बड़ा इख्तलाफ, इसलिए कि उन्होंने इस इख्तलाफ को आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया, आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला को किसी ने फरमाया कि अबुल कलाम आजाद जो हैं वो पाकिस्तान बनने के कायल नहीं है, वो आपसे बहस करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आपसे बहस करना चाहते हैं। तो किसी ने बताया हजरत अबुल कलाम आना चाहता है। हजरत ने मिज़ा में फरमाया आने दो, यहाँ जद्दुल कलाम बैठा हुआ है। यानी अब कहते हैं बाप को और जद कहते हैं दादा को। अगर कलाम का बाप है तो हम कलाम के दादा हैं। इनकी आपस में बहस भी हुई और मुबाहिसे भी हुए, बड़ी मोहब्बत से, बड़े सलीके से। उसके बावजूद अपनी राय पर कायम। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला को किसी ने बताया कि आप तो सिरे से सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते, मुल्की हालात कहाँ जा। तीसरा ग्रुप एक ये था जो दोनों तरफ कहीं भी नहीं था, वो कहते थे हम सियासत में। भाई मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की, मौलाना अशरफ अली थानवी की राय ये थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए और सियासत में वो पड़े। उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा, कायदे आजम से मुलाकातें हुई, कायदे आजम को दीन के करीब लाने में बहुत बड़ा किरदार है। यहां तक के कायदे आजम पैंट शर्ट पहना करते थे। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह की मेहनत से उन्होंने वो शेरवानी पर आ गए। उन्होंने कहा ये लिबास जो है ना हमारे मुल्क में मॉडर्न लोगों का समझा जाता है, लोग इससे आपको इस्लामी लीडर नहीं समझेंगे, तो आप अपना लिबास चेंज करें। कायदे आजम इसमें भी एग्री हो गए। और हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी कायदे आजम की बहुत, वो कहते थे इसके गेटअप पे ना जाओ, वो कहते थे कायदे आजम इनके गेटअप पे ना जाओ, ये आदमी अंदर से मुसलमान है। और मुल्क लेने के लिए जो पेचीदगियां हैं और उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको ये हमसे ज्यादा समझते हैं। इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो ये ज्यादा अच्छा समझते हैं। अब इसमें कौन सही था कौन गलत था ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की है। लोगों ने कहा आप तो मुखालफत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मस्जिद बनने से पहले इख्तिलाफ हो सकता है कि मस्जिद बने या ना बने, बन गई तो उसका एहतराम लाजिम है। कैसी जबरदस्त सोच थी, अड़े नहीं रहेंगे, नहीं बस नहीं गलत हुआ अब मैं इसकी वाट लगाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये तो उस वक्त इख्तिलाफ था, अब जब बन ही गया है तो अब मुसलमानों का एक मुल्क बन गया, अब इसको ताकतवर होना चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए और इसको अब सपोर्ट करना चाहिए। तो बड़ा एक दिलचस्प वाकया मेरे ज़हन में आया था। मैं अर्ज कर रहा था कि कायदे आजम को फुल सपोर्ट मिल रही थी कहां से? मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला की तरफ से। और उधर मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो सियासत में वो उनके जुलूस निकल रहे थे और वो तकरीरों में कहते थे मुसलमानों ये दिल्ली की जामे मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये बाबरी मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये तो तुम्हारे 1000 साल तुमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ये तो तुम्हारा है। ये दूसरे फरीक की राय ये थी कि हमारा था, अब अगर हम अलग मुल्क नहीं मिला तो इससे भी जाएंगे हम, क्योंकि गोरा अंग्रेज सारे फायदे हिंदू को देके जा रहा था, वो हिंदू के हवाले करके जा रहा था। दोनों की राय थी, दोनों के दलाइल थे, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है। और एक तीसरा ग्रुप था शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला का, वो सारा दिन इल्म हदीस में किताबों में लगे हुए थे, वो सियासत में दिलचस्पी, वो किसी धरने में शरीक ही नहीं होते थे। अब ये चाहते ना 3 धड़े बड़े आराम से बन सकते थे उलमा के। एक धड़ा बन जाता पाकिस्तान बनना चाहिए, एक धड़ा पाकिस्तान मुखालिफ, और एक ये कि ये दोनों जो है ना फितना परस्त हैं, हमें तो अल्लाह उसके रसूल के बस दीन में लगना चाहिए। ये तीनों अपने मुरीदों को तैयार करते और बोलते कि तुम उसकी मजलिस में नहीं जाना, उस दरस हदीस ना सुनना मौलाना ज़करिया मौलाना हुसैन मदनी का। और मौलाना हुसैन मदनी दर्स भी कहां दिया करते थे? मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर के सामने बैठे, पूरी दुनिया से लोग आके उनका बुखारी का दर्स सुना करते थे। ये इतना यानी इल्म हदीस पे उबूर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पे दर्स दिया करते थे बैठ।
بیٹھ کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا پاکستان, بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے, حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے, قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کی یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے ہے. یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں, یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے, کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو دو رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہے ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں, وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کو یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا, تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں ہے, اب اس سے چھوٹی نہ. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے, تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی, انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے KJJ5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلی, اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں, اور اتنا زیادہ. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو, آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو برباد دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب آپ اتحاد کر رہے ہیں تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے وہ بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس, یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے, اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہے جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا, بھائی کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم
ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, کہہ رہے ماشاءاللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے, خاندانی کام کیا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود انصاف کا سہارا لے کے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بعض ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس کے فیصلہ کرنا یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت, میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو چرس سے ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو آپ سوچو میرے بھائی, جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو, دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو, اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا, جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے, یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں. انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پر یہ صبح شام کلپ بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے, میں ان سے بیعت تھا, بزرگ تھے, وہ خلیفہ تھے مولانا عبدالغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو, تمہیں پتا چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے, تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی, ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا, یعلمہم الکتاب, ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے, پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے, نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے, یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں, ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا, وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا, تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا, وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہا ہے حدیثوں کی, وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری, وہ کہتے ہیں امام ترمذی, آج سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا, جبکہ یہ صحیح حدیث کے, بولو بھائی, خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ, کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا, حدیث کس سے پڑھی, حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا, تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ, وہ
सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाऊंगा। तज़किया, कुरान ने कहा वयुज़क्कीहिम, नबी इनका तज़किया भी करेंगे। तज़किया का मतलब ऐसी तरबियत करना कि जाहिर बातिन पाक साफ हो जाए, इंसान बन जाए इंसान। ये तज़किया मेरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो मैं नहीं दावा करता, लेकिन तज़किया की कोशिश हमने किन बुजुर्गों से की, उन बुजुर्गों का किसका सिलसिला, फिर उनके बुजुर्ग कौन थे, उनके कौन थे, ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा सकता हूं। तो हम इन गुमराह लोगों से ये कहते हैं कि आप एकदम जो उठ के आ गए 15वीं सदी में और आप कुरान और हदीस के नाम पे आप कहते हैं फला बाबा भी ऐसा, वो फला भी ऐसा, वो फला भी ऐसा। फिर हम कहते हैं सही सच्ची मुच्ची के बाबे कौन है वो तो बता दो ना। वो कहते हैं सच्ची मुच्ची के इमाम बुखारी हैं। इसका मतलब इमाम बुखारी के बाद या तो पैदा नहीं हुए या आप उनका नाम बताने से शर्मा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जिन बुजुर्गों का आप नाम लोगे ना उनमें आपके बाप दादा नहीं आ रहे होंगे, हनफी आ रहे होंगे या शाफी आ रहे होंगे, सही है ना। हिंदुस्तान में जितने भी आएंगे सारे बुजुर्ग आगे जाके हनफी, सब हनफी हो जाएंगे। और आपको लफ्ज़ हनफियत से क्या है छेड़े, आप सारा दिन उन्हीं के खिलाफ बोलते रहते हो, तो आप उनको अपने खाते में कैसे डालोगे आप। या कोई ऐसा आ रहा होगा जिसके नजरियात से आपके नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो ये खूब याद रखें कि इंसान रिसर्च के काबिल या तहकीक के काबिल या हिदायत में जिसको फॉलो किया जाए उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि वो ये बताए कि मैंने इल्म किससे हासिल किया, और फिर जिससे हासिल किया उसका बरहक होना किस लिए साबित करें, उसने किससे, उसका बाबा कौन था, उसका बाबा कौन था। ये बाबों के बगैर आप उस फहरिस्त में हदीस की रोशनी में आ ही नहीं सकते जिनको हिदायत याफ्ता कहा गया है। नहीं यार ये बात, तो ये जो कहते हैं ना मैं बाबी नहीं हूं, ये खुद अपनी गुमराही पे मोहर लगा रहे होते हैं। हाँ, बाबों की देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाबाज, गुमराह और अहले हक। तो आपने हमारे वालों को तो सबको गुमराह करार दे दिया, तो आप अहले हक दिखाएं, हम उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो ना। जैसे हम गैर मुस्लिमों से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अगर झूठे हैं तो अल्लाह ने अपने बंदों को, अल्लाह बराह रास्त तो हम कलाम होता नहीं है, वो भी गैर मुस्लिम भी एतराज करते हैं ना, नबी ने ये किया, नबी ने ये किया, नबी ऐसे थे, माज़अल्लाह इल्जाम लगाते हैं। एक 9 साल की बच्ची से शादी कर ली, हम उसके दलाइल देते हैं भाई ये उस कल्चर में मायूब नहीं था और इसकी क्या क्या हिकमत, ना 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 ये तो माज़अल्लाह ऐसे थे, वो बहुत सारे एतराजात करते हैं। तो हम कहते हैं गल वेले दी थे फल मौसम दा। मुख्तसर बात ये कि अल्लाह अपने बंदों से हिदायत जो दी है, या तो अल्लाह का बंदों से कोई लिंक ही नहीं है, उसने पैदा करके छोड़ दिया, ये तो अकल नहीं मानेगी ना। खालिक और मखलूक का रिश्ता तो सबसे पहले है। तो अल्लाह किन बातों से खुश होता है, किन बातों से नाराज होता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं तो फिर सच्चा बताओ कौन है भाई, वो बता सकते हैं। वो जो सच्चा लेकर आएंगे ना उनके ख्याल में उस पे 20, अगर नबी पर एक एतराज होता है तो उस पर 20 एतराज हो रहे होंगे, सही है ना। तो हम कहते हैं भाई इससे पता चलता है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को पनपने दिया ही नहीं है। तो जिन बुजुर्गों से हमने इल्म हासिल किया, दीन हासिल किया, उन्हीं लोगों ने माजी में खिदमत सरअंजाम दी है, मैदान जिहाद में भी, तसव्वुफ के मैदान में भी, हदीस की खिदमत में भी, फिक़ह की खिदमत में भी, तफसीर में भी, तज़किया में भी, उन्हीं की रातों की इबादतें। मैं अपने शेख को जानता हूं, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला रात में तहज्जुद में 5 रकत तिलावत किया करते थे और इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि हजरत ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा रोना बंद कर दे, सेहत को नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं, आज तो सबसे बड़ा मसला है अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता। हमारे हजरत को इतना आता था कि अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी ये कैफियत बोलो भाई खत्म कर दे। फिर उनकी तकरीबन 20 साल से ही ये बुखारी पढ़ाई है। इतना बुखारी पे उबूर था, बिदअत के बहुत खिलाफ थे, बहुत ज्यादा खिलाफ थे बिदअत के, अकायद ऐसे साफ सुथरे। हमने तो इन बुजुर्गों को देखा है, लेकिन निकालने वाले उनकी भी किताबों को गलत तोड़ मोड़ के कुछ भी निकाल के उनको भी इल्जाम लगा देते। और हम जब कहते हैं इस इल्जाम का जवाब देने के लिए हम तैयार है, सामने बैठो, सामने बैठने के लिए तैयार, वो क्लिपबाजी, टाइम वेस्टिंग। तो ये जो है ना बुजुर्ग लेस मुआशरा, ये इस्लाम का मुआशरा नहीं है, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो आपको तरबियत करनी है, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा जो आपका तज़किया करे, आपको तमीज सिखाए, सबसे पहले आदाब सिखाए, आपको मोहब्बत सिखाए, आपका ज़र्फ बड़ा कर दे कि इख्तिलाफ राय जब होता है मसाइल में तो उसको पेश करने का क्या तरीका होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तो हमने जिन बुजुर्गों को देखा, जिन अकाबिर को देखा, हमने उनमें अल्लाह का खौफ पाया। हमारे हजरत रहमहुल्लाह ताला का तकवा ऐसा मशहूर था कि उनके बारे में मशहूर था कि कोई एड़ी चोटी का जोर लगा दे, कोई चीज अगर नाजायज है ना वो इनसे करवा नहीं सकता। जिस चीज का साबित हो गया ना कि ये क्या है, गलत है शरीयत में। और बहुत सी चीजों में उन्होंने अपने बुजुर्गों से इख्तिलाफ भी किया है, वो हम भी करते हैं। उनकी राय अगर बदल गई तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एहतराम के साथ। उन्होंने फतवे नहीं लगाए। मुफ्ती रशीद अहमद साहब फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को नहीं मानते थे, इसका कोई सबूत नहीं है। उनके उस्ताद मानते थे, लेकिन दोनों में मोहब्बत, एहतराम। हजरत ने पूरा रिसाला लिख दिया कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, लेकिन हजरत ने क्लिप बना के अवाम में आग बोलो भाई नहीं लगाई। तंजिया जुमले लिख लिख के जो लोग दुआ मांग रहे हैं उनको उनकी नफरत है कि इनको तो कुछ भी नहीं आता। एक दफा एक आलिम आए, बड़े आलिम है मुल्क के, वो आए, उन्होंने नमाज पढ़ाई। हजरत ने उनसे कहा आप नमाज पढ़ाए, उन्होंने नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ
मांगी। तो हमारे एक मुरीद हजरत के एक मुरीद ने हजरत से पूछा कि हजरत आप तो कहते हैं ये बिदअत है, ये क्या है? फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ क्या है? बिदअत है। और इन्होंने मांगी भी है, और दूसरा बिदअती को तो इमाम बनाना वैसे भी जायज नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि भाई इनकी अपनी तहकीक है, ये वो उन आदि से इस्तेदलाल करते हैं जिसमें नमाज के बाद मुतलक दुआ की फजीलत है, और फी नफ्सी रफुल यदैन भी साबित। उन्होंने 2-3 रिवायतें मिला के एक मसला निकाल लिया है। तो उनकी तहकीक है ये कोई ऐसी बिदअत थोड़ी जिसकी वजह से कुफ्र और फिस्क के फतवे लगाना शुरू कर दें हम। कितना अल्लाह ने इल्म दिया, मगर दूसरे की राय का एहतराम। आज आप देख लो, 4 कोई हदीस मालूम हो जाए ना, फौरन क्लिप बना के सारे उलमा की तौहीन करेगा। इनको तो हदीस का नहीं पता, इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको तो कुछ आता नहीं है। और इन लोगों के जो मुरीदीन है वो जितना बाबा परस्त होते हैं, अपने बाबे को जितना फॉलो करते हैं ना हर चीज में, उतना हम अपने बाबों को फॉलो नहीं करते। हम तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब की इतनी तारीफें करके भी उनकी हर बात से मुत्तफिक नहीं, उनके हर फतवे पे हम फतवा नहीं देते, लेकिन एहतराम करते हैं, भाई उनकी राय थी, हमारी राय है। तो अल्लाह की मोहब्बत अगर आपको मिलेगी ना, फिर सही रास्ता पता चलेगा। और अल्लाह की मोहब्बत कहां से मिलती है? बोलो भाई, अहलुल्लाह की सोहबत से मिलती है। तो बुजुर्गों से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा आपको, आपके बाप को भी करना पड़ेगा। इसके बगैर आपका दीन खुश्क दीन होगा, उसमें चाशनी नहीं होगी। हदीसों के नंबर आपको याद हो जाएंगे, रफुल यदैन के झगड़े बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आमीन, टांगे चौड़ी, टांगे पतली, रफुल यदैन करना है, ये बहुत मास्टर हो जाओगे। लेकिन नमाजों से खुशू खुजू खत्म हो जाएगा। आप कह सकते हैं अरब में तो ये नहीं होते बुजुर्ग, वहां भी होते हैं, इस्तिलाह नहीं है बुजुर्ग की। बिन बाज बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम थे, उन्होंने कई साल अपने उस्ताद की सोहबत उठाई है, फिर वो उनके नाइब बने हैं। और उनके जो खास शागिर्द थे उन्होंने कई साल उनकी सोहबत उठाई है, फिर वो उनके नाइब बने हैं। इस्तिलाहात में थोड़ी पढ़ना चाहिए। बुजुर्ग को बुजुर्ग कह दो, मुत्तकी कह दो, बाबा कह दो, नेक कह दो, पीरो मुर्शिद कह दो, कुछ भी कह दो, नामों में नहीं रखा। असल तो हकीकत देखी जाती है। तो जो भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना चाहता है उसे अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। इसके बगैर अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे की नमाज के बाद जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं। इसी मौजूद के बारे में मजीद थोड़ी सी बात करूंगा मैं, और मसाइल का जो